اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، میرے طیبہ والے اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، بس اپنی رحمت۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون۔ آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين۔ وقال الله تعالى وتبارك في شان حبيبه مخبرا وأمرا، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا نبي الله۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ حمد و صلات کے بعد میرے محترم مکرم معزز سامعین، اللہ رب العزت کا کروڑہ شکر ہے کہ جس نے ہمیں نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ آج کی اس نشست میں کامیاب مومنین کی نشانیاں جو اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون کے اندر بیان کی، وہ آپ کے سامنے آپ کے ہوش گزار کروں گا۔ آپ لوگوں کی آمین کے ساتھ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون، کہ بے شک کامیاب ہوئے ایمان والے۔ کامیابی انہی لوگوں کا نصیب ہے جو ایمان والے ہیں۔ علماء نے اس بات کو لکھا ہے کہ اس دنیا میں انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا انعام جو ہے وہ دولت ایمان ہے، اور قیامت کے دن اہل ایمان کے لیے اللہ کا جو سب سے بڑا انعام ہے وہ دیدار الہی ہے، کہ اللہ بندے کو اپنا دیدار عطا فرمائے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو بشارت دی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے، اور وہ جہنم سے بچ کے جنت میں داخل ہو کر اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کو پائیں گے، اور ہر ناپسندیدہ چیز سے اور ناپسندیدہ عمل سے نجات پا جائیں گے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ ہر ذی جان نے موت کا کڑوا ترین ذائقہ چکھ کر اس دنیا فانی سے کوچ کرنا ہے، اور قیامت کے دن ہر بندے کو اپنے اعمال کا بدلہ پانا ہے۔ تو کامیاب وہی ہے کہ جو جہنم سے بچ جائے اور جنت میں داخل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر ذی جان نے، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فرمایا قیامت کے دن تمہیں تمہارے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔
فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ، فرمایا جو جہنم سے بچ گیا، بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، فرمایا وہی کامیاب ہے کہ جو جہنم سے بچ جائے اور جنت کو پا لے، فرمایا وہ کامیاب لوگوں میں شامل ہے۔ اچھا، جہنم سے بچنے کے لیے اور جنت میں داخلے کے لیے کون سی چیز ضروری ہے؟ کچھ لوگوں نے کہا کہ جہنم سے بچنے کے لیے اور جنت میں داخلے کے لیے ایمان ضروری ہے، لیکن کچھ علماء نے بڑی خوبصورت بات کی، انہوں نے کہا بھائی صرف ایمان ضروری نہیں ہے بلکہ ایمان پر خاتمہ ضروری ہے، کیونکہ اگر بندے کی ساری زندگی گناہوں میں ڈوب کر جو ہے وہ نیکیوں میں گزری ہو، بندے نے حج بھی کیا ہو، زکاتیں بھی دی ہوں، بندے نے روزے بھی رکھے ہوں، نمازیں بھی ادا کی ہوں، لیکن اگر اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہوا تو اس کی ساری عبادتیں رائگاں جائیں گی، اس کے سارے سجدے، سارے قیام، سارے روزے اس کے منہ کے اوپر مار دیے جائیں گے۔ لیکن ایک بندہ وہ ہے کہ جس سے کبھی کبھی گناہ بھی سرزد ہو جاتا تھا لیکن وہ نیک اعمال بھی کرتا رہتا تھا، فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ شاید اس کے گناہوں کو معاف کر دے اور اس کے اعمال کے بدلے میں اللہ اس کو جنت عطا فرما۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے اوپر منحصر ہے، وہ اپنے بندے کے ساتھ کیا معاملہ فرماتا ہے۔ لیکن جہنم سے بچنے کے لیے اور جنت میں جانے کے لیے خاتمہ بالایمان ضروری ہے۔ میرے اور آپ کے پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، فرمایا اعمال کا دار و مدار خاتمے کے اوپر ہے۔ ایک روایت تو آپ نے سنی ہے نا کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے، لیکن ایک حضور نے یہ بھی روایت ارشاد فرمایا کہ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے کے اوپر ہے۔ اگر خاتمہ درست ہے تو اعمال جتنے بھی ہوئے اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے گا، لیکن اگر بڑے بڑے اعمال بھی ہوئے خاتمہ اچھا نہ ہوا، بڑے بڑے اعمال بھی منہ کے اوپر نہ ہوئے گئے۔ ایک اللہ کے ولی تھے، ان کے پاس ایک بوڑھی عورت ہے، غالباً خواجہ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ واقعہ لکھا گیا ہے کہ وہ تشریف فرما تھے تو ایک بوڑھی خاتون آپ کی بارگاہ میں آئی اور اس نے آ کے عرض کی حضرت ایک سوال پوچھنا ہے۔ تو خواجہ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے اچھا بتائیں کیا سوال ہے؟ اس نے ایک بڑا عجیب سوال پوچھا، اس نے کہا حضرت بتائیں کہ آپ کی داڑھی بہتر ہے یا میرے گدھے کی دم بہتر ہے؟ حضرت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ نے فرمایا بھائی ابھی اس سوال کا جواب میرے پاس نہیں ہے۔ کچھ عرصہ بیتا تو حضرت کا انتقال ہو گیا، تو اب حضرت اسی عورت کی خواب میں آئے اور اسے آ کے کہا کہ تو نے مجھ سے پوچھا تھا نا کہ میری داڑھی بہتر ہے یا تیرے گدھے کی دم بہتر ہے؟ تو کہا جی حضرت میں نے سوال کیا تھا، تو فرمایا سنو میری داڑھی تمہارے گدھے کی دم سے بہتر ہے کیونکہ میرا خاتمہ ایمان پر ہوا ہے۔ کہا اگر میرا خاتمہ ایمان پر نہ ہوتا تو شاید تیرے گدھے کی دم بہتر ہوتی، لیکن اب میرا خاتمہ ایمان پہ ہوا ہے تو میری داڑھی تیرے گدھے کی دم سے بہتر ہے۔ تو جب خاتمہ ایمان پہ ہو تو صاحب اللہ تعالیٰ بندے کو یقیناً جہنم سے بچا کے جنت جیسی عظیم نعمت سے سرفراز فرمائے گا، اللہ تعالیٰ بندے کو جنت عطا فرمائے گا۔ تو خاتمہ بالایمان جو ہے وہ ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بنتی ہے، فرماتے ہیں سیدنا المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے کو جہنم سے بچنا اور جنت میں داخل ہونا پسند ہو، جو بندہ یہ پسند کرتا ہے کہ میں جہنم سے بچ جاؤں اور جنت میں داخل ہو جاؤں، تو جہنم سے بچنا اور جنت میں داخل ہونا جس بندے کو پسند ہو، میرے رسول فرماتے ہیں اس کو چاہیے کہ وہ اس حال میں مرے کہ وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا، اس کا ایمان سلامت ہو، پھر اس کو موت آئے۔ فرمایا جب اس کیفیت میں موت آئے گی اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے آزادی دے کے جنت عطا فرما دے گا۔ جو بندہ اس حال میں مرے کہ اس کو جو ہے وہ ایمان کی کیفیت میں اور ایمان کی حالت میں موت آئے اور بندہ مومن ہو تو اس دنیا فانی سے کوچ کر جائے۔ تو اسی لیے صاحب اب چونکہ موت کا وقت تو ہر ایک کو پتہ نہیں، کسی کو پتہ نہیں، تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم سب ایمان پہ ثابت قدم رہنے کو ترجیح دیں اور کوشش کریں اور اپنے ایمان کی حفاظت کریں تاکہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو اور یہ سعادت اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ تو فرمایا قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے وہ
شخص جو مومن ہے، جو ایمان والے ہیں۔ اب ایمان والے کون ہیں؟ یہ تو جو صفت بیان کی گئی کہ ان کے لیے جہنم سے بچنا اور جنت میں جانا اسی شخص کے لیے جس کا ایمان خاتمہ ایمان پہ ہوگا۔ لیکن اگر دنیا میں دیکھنا ہو کہ مومن کون ہے، اہل ایمان کون ہے، اللہ کے برگزیدہ بندے کون ہیں، اللہ کے نیک بندے کون ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ نے ان کی صفات بیان فرمائی۔ ارشاد فرمایا الذین هم فی صلاتہم خاشعون، فرمایا کہ کامیاب مومن وہ ہیں۔ پہلی صفت بیان فرمائی، فرمایا وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں اللہ کے حضور گڑ گڑاتے اور روتے ہیں، جو اپنی نمازوں میں خشوع پیدا کرتے ہیں، جو اللہ کے حضور گڑ گڑاتے ہیں، جو اپنی نمازوں میں اپنے اعضاء کو ساکن رکھتے ہیں، وہ ادھر ادھر توجہ نہیں کرتے، ادھر ادھر نظریں نہیں دوڑاتے، وہ ادھر ادھر خیالات کو بھٹکنے نہیں دیتے، بلکہ وہ پورے یقین کے ساتھ، پورے انہماک اور توجہ کے ساتھ اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، رکوع میں ہوتے ہیں۔ تو فرمایا وہ کامیاب ہوتے ہیں جو اللہ کے حضور گڑ گڑاتے ہیں اپنی نمازوں میں، جو پوری توجہ کے ساتھ اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں، تو فرمایا وہ کامیاب۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، قابل غور حضرت توجہ کیجئے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا حال ہے ان لوگوں کا جو نماز میں اپنی نظریں ادھر ادھر دوڑاتے ہیں۔ حضرت انس کہتے ہیں اللہ کے رسول نے بڑی سختی کے ساتھ ارشاد فرمایا اس سے باز آ جاؤ، نماز کے اندر اپنی نظریں ادھر ادھر نہ کرو وگرنہ اللہ کی طرف سے تمہاری نظر چھین لی جائے۔ صاحب ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نماز میں جب کھڑے ہوں تو پوری توجہ کے ساتھ اللہ کے حضور کھڑے ہوں، ہماری توجہ ادھر ادھر نہ ہو، تو ہماری نظریں ادھر ادھر نہ ہو، ہماری کیفیت ادھر ادھر نہ ہو، تو ہمیں پوری توجہ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ کیس جس کو مجنون بھی کہا جاتا ہے، تو مجنون ایک نمازی کے آگے سے گزرا، تو وہ تو اپنے وہ مستانی میں جو کھویا ہوا تھا اور گزر گیا، اس کو پتہ نہیں چلا کہ بندہ نماز پڑھ رہا تھا۔ تو اس نمازی نے نماز سے فارغ ہو کے مجنون کو جھڑکنا شروع کر دیا کہ تمہیں پتہ نہیں تھا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں اور تم میرے آگے سے گزر گیا۔ تو مجنون نے بڑے افسوس کے ساتھ کہا مجھے افسوس ہے، میں تو لیلا کے عشق میں کھویا تھا، تو مجھے یہ نہیں پتا کہ تم چلا کے تو نماز پڑھ رہا ہے اور تو اللہ کی نماز پڑھتے ہوئے بھی دیکھ رہا ہے کہ میں آگے سے گزر رہا ہوں۔ کہا تو کیسے جو ہے وہ توجہ کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے؟ میں تو ایک عورت کے اندر جو ہے وہ عشق میں مبتلا ہوں، تو مجھے یہ نظر نہیں آیا کہ تو نماز پڑھ رہا ہے اور تو اللہ کے حضور نماز میں کھڑا ہے اور تجھے پتہ چل گیا کہ میں آگے سے گزر رہا ہوں۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ صاحب ہم نماز کی طرف جب کھڑے ہوں، نماز میں کھڑے ہوں تو پوری توجہ کے ساتھ، پورے انہماک کے ساتھ ہم نماز سے کھڑے ہوں۔ حضرت انس صحیح ایک اور روایت مروی ہے، اب فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور نے ارشاد فرمایا کہ اے انس نماز میں ادھر ادھر توجہ سے بچو، کیونکہ نماز کے اندر ادھر ادھر توجہ کرنا ہلاکت ہے۔ یہ بندے کو نماز کے مقاصد سے آگاہ نہیں ہونے دیتی اور یہ بندے کو نماز کا مقصد حاصل کرنے کے لیے مانع ہوتی ہے۔ اس لیے اپنی توجہ کو نماز کے اندر جو ہے وہ اپنے رب کے حضور رکھیں اور پورے دل کے ساتھ جو ہے وہ خلوص کے ساتھ اللہ کے حضور نماز ادا کریں۔ حضرت عائشہ سے بھی روایت مروی ہے، اب فرماتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضور یہ جو لوگ نماز میں ادھر ادھر توجہ کرتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ شیطانی لغزش ہے، اس کے ذریعے شیطان بندے کو نماز سے پھسلانا چاہتا ہے، تو یہ شیطانی لغزش ہے، اس لیے کوشش کریں پوری توجہ کے ساتھ اللہ کے حضور کھڑے ہوں اور پورے خشوع کے ساتھ نماز پڑھیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس مسلمان شخص پہ فرض نماز کا وقت آ جائے اور وہ پھر اچھی طرح وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرنے کے بعد وہ پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کرے، تو فرمایا جب وہ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرے گا تو فرمایا اس کا یہ نماز ادا کرنا اس کے سابقہ گناہوں کا کفارہ بن جائے گا، اور فرمایا جب تک وہ کبیرہ گناہ نہ کرے یہ سلسلہ جاری رہے گا کہ جب وہ نماز پڑھے گا تو اس کی نماز اس کے سابقہ گناہوں کا کفارہ بن جائے گی، کہ جب وہ خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کے حضور کھڑا ہو اور نماز ادا کرے۔ تو پہلی صفت جو بیان فرمائی کامیاب مومنین کی، فرمایا وہ یہ ہے کہ وہ اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں اور اللہ کے حضور گڑ گڑاتے ہیں۔ دوسری چیز
جو کامیاب مومنین کی جو صرف اللہ نے بیان فرمائی، فرمایا والذین ہم عن اللغو معرضون، فرمایا کامیاب مومن وہ ہیں جو کسی بھی بیہودہ بات کی طرف توجہ نہیں کرتے بلکہ اعراض کرتے ہیں، اس سے منہ پھیر لیتے ہیں، بے مقصد بات کی طرف اور فضول باتوں کی طرف اور فضول کاموں کی طرف وہ توجہ نہیں کرتے بلکہ اس سے وہ اعراض کرنے والے ہیں۔ اور میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کو وقت کی مینجمنٹ کے اوپر ایک بڑا خوبصورت بیان دیا، اور حضور کی حدیث ہے کہ بندہ آج چاہتا ہے نا کہ میں اپنے وقت کو مینج کروں، تو وقت کو مینج کرنے کے لیے حضور نے یہ حدیث ارشاد فرمائی کہ بندہ اپنے وقت کو مینج کیسے کر سکتا ہے، کیونکہ آج میں اور آپ جس مصروفیت کے دور سے گزر رہے ہیں، ان مصروفیت کے دور سے اس کے اندر جو مصروفیت ہماری بڑھ گئی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہمارا کام بڑھ گیا ہے، کام تو وہی 8 گھنٹے 10 گھنٹے ہم کرتے ہیں اور باقی معاملات اسی طرح ہیں، لیکن جو مصروفیت بڑھی ہے اس کی بیسک وجہ، بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں کچھ بے مقصد کام اپنا لیے ہوئے ہیں جن کا نہ اس دنیا میں کوئی فائدہ ہے اور نہ ہی آخرت کے اوپر کوئی فائدہ ہے۔ تو وہ بے مقصد کام ہم اپنی زندگی سے نکالیں گے تو یقیناً ہمیں بامقصد زندگی نصیب ہوگی، اور جو بامقصد زندگی ہوتی ہے وہ بڑی خوبصورت زندگی ہوتی ہے۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، حضور نے ارشاد فرمایا کہ کسی آدمی کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ ہر بے مقصد کام کو چھوڑ دے جس کا نہ اس کو دنیا میں فائدہ ہے نہ آخرت میں فائدہ ہے۔ جب وہ بندہ بے مقصد کام اپنی زندگی سے نکال لے گا تو یقیناً اس کی زندگی بامقصد ہو جائے گی، اور بامقصد زندگی جب گزرے گی تو پھر اس کے لیے آسانیاں ہوں گی۔ یار آپ دیکھ لیں، آج ایک بندہ سارا دن کاروبار میں رہتا ہے، گھر آئے تو پھر بھی موبائل سے اس کی جان نہیں چھوٹتی، کبھی کاروباری لوگوں کی کال تو کبھی کسی یار دوست کی کال آ رہی ہوتی ہے، تو اس ضمن میں آگے جو وقت اس نے اپنے بیوی اور بچوں کو دینا تھا وہ وقت بھی وہ بندہ نہیں دے پاتا۔ حالانکہ بچوں کو وقت دینا بھی بڑا ضروری ہوتا ہے، اور ان کے ساتھ زندگی کے وہ لمحات جو شریعت نے ہمیں جو ہے وہ بتائے ہیں ان کو گزارنا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے وقت کو مینیج کریں گے تو یقیناً ہر کام جو ہے وہ بہترین اور بامقصد طریقے سے گزرے گا۔ وغیرہ ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ جو سارا دن کاروبار میں بزی ہوتے ہیں، رات لیٹ کے گھر پہنچتے ہیں اور بچوں کو وقت نہیں دے پاتے، اور پھر جب 20 سال 25 سال کی عمر کے بعد بچے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں تو پھر بندہ پچھتاوے کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے کہ کاش میں نے اپنے بچوں کو وقت دیا ہوتا تو آج میری زندگی بہتر ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مصروف ترین زندگی تھی کہ حضور علیہ السلام اللہ کی عبادت میں وقت بھی گزارتے تو حضور نے اپنی زندگی کو 4 حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا۔ حضور نے ایک وقت اپنے لیے رکھا ہوا تھا کہ جس میں حضور اپنے کام کاج کرتے، کبھی حضور مبارک نالین کو گانٹ لگا لیتے، کبھی حضور جو ہے وہ اپنے پھٹے ہوئے کپڑوں کو جو ہے وہ سی لیتے، اور کبھی اس میں حضور اپنے کام کرتے، کبھی کوئی کام کر لیتے۔ تو ایک وقت حضور نے اپنے لیے رکھا تھا، دوسرا وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کے لیے رکھا تھا جس میں حضور اپنی ازواج کو جو ہے وہ وقت دیتے اور اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزارتے، اور پھر جو ہے وہ حضور علیہ السلام ان کی ضروریات کو پورا کرتے۔ اور تیسری چیز یہ تھی کہ حضور نے ایک وقت مخلوق کے لیے، عام لوگوں کے لیے رکھا تھا جس میں حضور صحابہ کرام سے ملتے، صحابہ کرام کی ضروریات کو پورا کرتے، ان کو دین سکھاتے، دین کا علم آگے بڑھتا۔ اور ایک وقت حضور نے خالق کے لیے رکھا تھا کہ جب حضور اللہ کے حضور کھڑے ہوتے تھے اور اس انداز سے کھڑے ہوتے کہ میرے نبی کے مبارک قدم سوکھ جاتے، سوزش ہو جاتی، تو اللہ تعالیٰ وحی نازل فرما دیتا، یا ایھا المزمل، کہ اے پیارے چادر اوڑھنے والے محبوب، آپ ساری رات کھڑے نہ ہوں بلکہ آپ آدھی رات جو ہے وہ قیام کر لیا کریں یا تھوڑا سا زیادہ کر لیا کریں، اور کچھ رات آرام بھی کر لیا کریں۔ رب کائنات خود کہہ رہا محبوب ساری رات قیام نہ کریں بلکہ میرا ذکر کرنا ہے تو آدھی رات کریں، آدھی رات میرے حضور آرام کر لیں اور آدھی رات میرے حضور جو ہے وہ عبادت میں گزار لیں۔ تو یہ وقت مینجمنٹ کے اوپر بہت بڑا درس ہے ہمارے لیے کہ جو 4 چیزوں پہ حضور نے وقت کو تقسیم کیا تھا، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے،
اور پھر لوگوں کے لیے، اور ایک جو ہے وہ خالق کے لیے۔ تو اگر آج ہم اپنی اس زندگی کے مقصد کو سمجھ لیں، اپنی زندگی کو بامقصد بنائیں، تو یقیناً اس میں ہمارے لیے رہنمائی ہی رہنمائی ہے، اور بامقصد زندگی یقیناً کو گزرے گی تو اللہ تعالیٰ کا کرم اور فضل برسے گا۔ تو فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، کامیاب مومن وہ ہیں کہ جو ہر بیہودہ بات سے اور فضول کاموں سے اعراض کرنے والے ہیں، وہ ان کی طرف التفات اور توجہ نہیں کرتے۔ تیسری صفت جو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی اور کامیاب مومنین کے بیان فرمائی، فرمایا والذین هم للزکاۃ فاعلون، فرمایا کامیاب مومن وہ ہیں کہ جو اللہ کے دیے ہوئے مال سے اسی کے راستے میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اس کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور وہ زکوٰۃ اللہ کے دیے ہوئے مال سے دیتے ہیں۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی وہ خوبی بیان فرمائی کہ وہ پابندی کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اپنے مال سے وہ خرچ کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کر دے تو اگر اس کے مال میں کوئی شر کوئی نقصان ہو تو زکوٰۃ کی ادائیگی کی وجہ سے اللہ اس کو اس کے نقصان سے محفوظ فرما لیتا ہے۔ کہ نقصان ہونا تھا، تو نے زکوٰۃ ادا کر دی، اللہ تجھے نقصان سے محفوظ کر لیتا ہے اور تیرے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ اور ایک روایت میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے مالوں کو زکوٰۃ ادا کر کے مضبوط کلو میں محفوظ کر دو۔ تم زکوٰۃ ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے مالوں کو مضبوط کلو کے اندر محفوظ کر دے گا۔ اور آگے حضور نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کیا کرو۔ گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو صدقہ جو ہے وہ دو اس کی طرف سے، تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اس بیمار کو شفا عطا فرما دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو شفا کاملہ دے دے گا، شفا عاجلہ عطا کر دے گا۔ تو فرمایا زکوٰۃ کے ذریعے مالوں کو مضبوط کلو میں بند کر لو اور بیماروں کا علاج جو ہے وہ صدقے کے ساتھ کرو۔ اور حضرت انس سے ایک اور روایت مروی ہے، اب فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کرو کہ یہ تمہارا زکوٰۃ ادا کرنا تجھے بھی پاک کر دے گا، تمہارے مال کو بھی پاک کر دے گا، یعنی تمہیں بھی ہر نفس سے، ہر بری چیز سے، ہر بری خواہش سے، شیطان کے پنجوں سے جو ہے وہ تمہیں بھی پاک کر دے گا، اور تمہارے مال کو بھی ہر قسم کی غلاظت سے، ہر قسم کے مکر و فریب سے، ہر قسم کے نقصان سے، ہر قسم کی اذیت سے جو ہے وہ اس کو معاف کر لے، جو ہے وہ پاک کر دے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کوشش کریں کہ جو لوگ صاحب استطاعت ہیں وہ اپنے مالوں سے زکوٰۃ ادا کیا کریں، اور جو ہے وہ پورے طریقے کے ساتھ اور پوری جو ہے وہ توجہ کے ساتھ اور پوری کوشش کے ساتھ اس فریضے کو ادا کیا کریں، کیونکہ اگر صاحب استطاعت ہونے کے باوجود ہم زکوٰۃ ادا نہ کریں تو پھر اس کے بارے میں میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ صاحب استطاعت ہونے کے باوجود بھی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو فرمایا کل قیامت کے دن بندے کا یہی مال اللہ گنجے سانپ کی صورت میں بنا دے گا، اور وہ سانپ اس کے گلے میں توپ کے طور پہ ڈال دے گا، اور فرمایا پھر وہ سانپ جو ہے اس کی یوں پانچیں پکڑے گا اور اس کو کہے گا کہ یہ دیکھ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، اور فرمایا اس طرح اس کو تکلیف دی جائے گی اور اذیت دی جائے گی۔ اور ایک روایت میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب حضور معراج کی شب اللہ کی بارگاہ میں گئے تو وہاں حضور علیہ السلام کو جنت کی سیر بھی کروائی گئی اور دوزخ کا مشاہدہ بھی کروایا گیا کہ دوزخ کے اندر جو لوگ جس انداز سے ان کو قیامت کے دن یا قیامت کے بعد جہنم کے اندر عذاب دیا جائے گا تو وہ صورت حضور کو دکھائی نہیں کہ لوگوں کو اس طرح عذاب دیا جائے گا۔ تو حضور فرماتے ہیں ہم نے مختلف لوگوں کو دیکھا تو مختلف عذابوں میں مبتلا تھے، تو ہم نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے پیٹ بہت بڑے بڑے ہیں اور بڑے بڑے کمروں کی طرح ہیں، اور فرمایا ان کے اندر سانپ ہیں، بچھو ہیں جو اندر سے ان کو ڈس رہے ہیں، ان کو تکلیف دے رہے ہیں۔ تو میں نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل نے عرض کی حضور یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں سے زکوٰۃ ادا نہیں کیا کرتے۔ فرمایا قیامت کے دن ان کو اس انداز سے جو ہے وہ دوزخ کے اندر جہنم کے اندر اذیت دی جائے گی اور تکلیف دی جائے گی اور عذاب دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگر مال دیا ہے تو کوشش کریں کہ اس کو اللہ کے راستے میں خیرات کریں، زکوٰۃ ادا کریں، صدقہ و خیرات کریں، اور یہ صدقہ و خیرات
اس سے مال میں کمی نہیں ہوگی بلکہ مال میں اضافہ ہوگا. اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اور یہ بات حضور نے. آپ دیکھ لیں حضور کی تو ویسے کسی بات میں شک نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ حضور کی زبان سے نکلنے والا ہر لفظ ہمارے لیے قابل جو ہے وہ تصدیق ہے، اور ہم پورے یقین کے ساتھ، پورے ایمان کے ساتھ اس پہ ایمان اور یقین رکھتے ہیں. لیکن حضور نے اس کے باوجود یہ بات عام انداز میں نہیں کہی، بلکہ اللہ کے رسول نے قسم اٹھا کے ارشاد فرمائی. فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، فرمایا 3 چیزوں میں کبھی بھی کمی نہیں آ سکتی. پہلی چیز حضور نے ارشاد فرمایا جو بندہ کسی کو معاف کر دے، فرمایا میں محمد قسم اٹھاتا ہوں اس کی عزت میں کبھی کمی نہیں آ سکتا. تو فرمایا معاف کرنے والے کی عزت میں کمی نہیں آئے گی. اور ایک روایت اسی طرح ہے، حضور نے ارشاد فرمایا اگر تمہیں یوں لگے نا کہ معاف کرنے سے تمہاری عزت میں کمی آ جائے، تمہیں محسوس ہو، کمی آتی نہیں، لیکن اگر تمہیں محسوس ہو کہ تمہاری عزت میں کمی آ جائے گی تو فرمایا کل قیامت کے دن مجھ محمد سے اپنی عزت لے لینا. یار معاف کرنے سے عزت میں کمی نہیں آتی بلکہ عزت بڑھتی ہے. اور حضور نے قسم اٹھا کے ارشاد فرمایا مجھے قسم ہے اللہ کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، فرمایا معاف کرنے سے عزت میں کبھی کمی نہیں آتی. دوسری چیز جو حضور نے قسم اٹھا کے ارشاد فرمائی، فرمایا جو بندہ ہاتھ پھیلانا شروع کر دیتا ہے، مانگنا شروع کر دیتا ہے، کسی کے آگے سوال کرنا شروع کر دیتا ہے، فرمایا اس کی محتاجی میں کبھی کمی نہیں آتی. وہ ساری زندگی محتاج رہتا ہے، وہ ساری زندگی در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے. جو لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے پھر وہ پھیلاتا ہی رہتا ہے، اس کی محتاجی میں کمی نہیں آتی. اس لیے جب بھی مانگے اللہ سے مانگے، وہ بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، وہ تمہیں جولیاں بھر کے عطا کرے. تو فرمایا جو مانگنے لگ جاتا ہے اس کی محتاجی میں کبھی بھی کمی نہیں آتی. اور تیسری چیز حضور علیہ السلام نے قسم اٹھا کے ارشاد فرمایا، فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، فرمایا صدقہ دینے سے مال میں کبھی بھی کمی نہیں آتی بلکہ وہ بڑھتا ہی جاتا ہے اور وہ پھیلتا ہی جاتا ہے. اور تم ایک دو گے تو وہ 10 کیا 70 گنا کیا 700 گنا تمہیں عطا فرمائے گا. حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ آپ ایک دن گھر میں تشریف فرماتی کہ کچھ مہمان آ گئے. خادمہ نے آ کے عرض کی حضرت کچھ مہمان آ گئے ہیں تو کیا کیا جائے. تو حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا گھر میں مہمانوں کی ضیافت کے لیے کچھ ہے. تو خادمہ نے کہا صرف ایک روٹی ہے. تو حضرت رابعہ بصری نے فرمایا اچھا ایسا کرو اس کو بھی اللہ کے راستے میں خیرات کر. اب وقت کا تقاضا تو یہ تھا کہ کھانا اور منگوایا جاتا، مہمانوں کے سامنے رکھا جاتا، لیکن حضرت رابعہ بصری نے فرمایا اللہ کے راستے میں خیرات کر دو. خادمہ گئی اللہ کے راستے میں خیرات کر دی. اب کچھ دیر گزری تو دروازے پہ دستک ہوئی. خادمہ نے پوچھا من دق الباب، دروازے پہ کون ہے؟ تو اس نے آواز دی کہ میں فلاں بادشاہ کا بھیجا ہوا فلاں غلام ہوں، میرے بادشاہ نے آپ کے لیے کھانا بھیجا ہے. خادمہ نے کھانا وصول کیا، حضرت رابعہ بصری کے سامنے کیا. آپ نے کپڑا اٹھا کے دیکھا تو 5 روٹیاں تھیں. آپ نے فرمایا یہ کھانا ہمارا نہیں، جاؤ واپس کر. واپس کر دیا گیا. کچھ دیر کے بعد دروازے پہ پھر دستک ہوئی. پوچھا کون؟ تو کہا کہ میں فلاں بادشاہ کا بھیجا ہوا فلاں غلام ہوں، میرے بادشاہ نے کھانا بھیجا. کھانا وصول کیا، حضرت رابعہ بصری کے سامنے کیا تو دیکھا، کپڑا اٹھا کے دیکھا تو 7 روٹیاں تھیں. حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگی یہ کھانا بھی ہمارا نہیں، اس کو واپس کر. کھانا واپس کر دیا. تیسری دفعہ دروازے پہ دستک ہوئی. پوچھا کون؟ تو اس نے کہا کہ میں فلاں بادشاہ کا بھیجا ہوا فلاں غلام ہوں، میرے بادشاہ نے آپ کے لیے کھانا بھیجا. خادمہ نے کھانا وصول کیا، حضرت رابعہ بصری کے سامنے رکھا. آپ نے کپڑا اٹھا کے دیکھا تو 10 روٹیاں تھیں. آپ نے فرمایا ہاں اب یہ کھانا ہمارا ہے. تو خادمہ نے کہا کہ جو 2 لوگ پہلے آئے تھے وہ بھی تو یہی کہہ رہے تھے کہ بادشاہ نے آپ کے لیے بھیجا ہے. کہا تمہیں پتا نہیں میرے رب کا وعدہ ہے تم 1 خرچ کرو گے تو میں کم از کم تمہیں 10 عطا فرماؤں گا. تو میں نے بھی کہا مالک جب تک تو 10 عطا نہیں کرے گا تیری بندی اس کو وصول ہی نہیں کرے گا. کہا میرے مالک کا وعدہ ہے کہ مالک جو ہے وہ اس کے راستے میں 1 خرچ کرے تو وہ 10 کم از کم 10 دیتا ہے، باقی زیادہ دے تو اس کی مرضی. اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا قرآن مجید میں، فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ. فرمایا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے شخص کی مثال گندم کے اس ایک دانے کی مثل ہے کہ جس کو زمین کے اندر بویا جائے تو وہ ایک دانہ ہوتا ہے، لیکن اس سے پھر 7 ٹوپلیں نکلتی ہیں.
اور 7 قومیں 7 سٹوں میں تبدیل ہوتی ہیں اور ہر سٹے کے اندر 100 دانہ ہوتا ہے، گویا ایک کا نکلا 700۔ تو فرمایا اللہ کے رستے میں خرچ کرنے والے شخص کی مثال بھی گندم کے اس ایک دانے کی طرح ہے، جو ایک خرچ کرے گا اللہ اس کو 700 عطا فرمائے گا۔ تو یقیناً جو جس انداز سے خرچ کرے گا، اور ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، فرمایا اللہ جسے چاہے بغیر حساب کے بھی عطا فرما دیتا ہے۔ اب یہاں محدثین و مفسرین نے بڑی خوبصورت بات کی، کہا ایک جگہ پہ اللہ نے فرمایا ایک خرچ کرو گے تو 10 گنا ملے گا، ایک جگہ پہ فرمایا کہ تم ایک خرچ کرو گے تو 700 گنا تمہیں عطا کیا جائے گا، اور فرمایا ایک جگہ پہ ہے کہ اللہ کہتا ہے اللہ جسے چاہے بغیر حساب کے عطا فرما دے۔ تو اس میں کیا حکمت ہے؟ تو مفسرین فرماتے ہیں یہاں دینے والوں کی کیفیت کے اوپر منحصر ہے، یعنی ایک بندہ وہ ہے کہ جو مالدار شخص ہے، اس کے پاس کوئی مانگنے والا آ گیا تو اس نے اس میں سے 2 روٹیاں اٹھا کے اس کو دے لی، اور ایک بندہ وہ ہے کہ جس کے پاس کل 4 روٹیاں تھیں تو اس نے مانگنے والے کو 2 دے دی، 2 اپنے پاس رکھ لی، اور تیسرا شخص وہ ہے کہ جس کے پاس کل سرمایہ ہی 2 روٹیاں تھیں، اس نے وہ بھی اٹھائی اور اللہ کے راستے میں خیرات کر دی۔ تو فرمایا وہ جو امیر تھا اس نے 2 روٹیاں اللہ کے راستے میں خیرات کی، تو اس کی کیفیت پہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایک کے بدلے میں 10 عطا فرمائے گا۔ دوسرا وہ ہے کہ جس کے پاس 4 تھی اس نے 2 دے دی، 2 رکھ لی، کہا اللہ اس کو 700 گنا عطا فرمائے گا۔ اور ایک وہ تھا جس کے پاس کل سرمایہ ہی 2 روٹیاں تھیں، اس نے وہ بھی اللہ کے راستے میں خیرات کر دی، تو فرمایا پھر جب اس نے کوئی حساب نہیں لگایا تو اللہ بھی عطا کرے گا تو بغیر حساب کے بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے بغیر حساب کے دروازے کھول دے گا کہ جب اے بندے تو نے دیتے ہوئے حساب نہیں لگایا کہ میرے پاس تو 2 ہیں تو چلو 1 دے دیتا ہوں، 1 رکھ لیتا ہوں، جب تو نے کوئی حساب نہیں رکھا تو پھر میں تو کل کائنات کا مالک ہوں اور دونوں جہانوں کا مالک ہوں، تو میں دیتے ہوئے حساب کیسے رکھوں؟ میرے تو خزانے ہی بڑے وسیع ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کی طرف جا رہے تھے نا، تو رستے میں ایک فقیر تھا، اس نے موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، کہا حضرت میری ایک گزارش ہے جو آپ اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دیجئے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اچھا بتاؤ کیا بات ہے؟ اس نے کہا حضرت آپ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیجئے گا کہ میری زندگی کا بقیہ جتنا بھی رزق ہے وہ مجھے آج ہی عطا کر دے، تاکہ زندگی میں ایک مرتبہ تو پیٹ بھر کے کھانا کھا سکوں۔ ساری زندگی بھوک افلاس آکے برداشت کی، تو چلو بقیہ رزق جتنا بھی ہے مل جائے گا تو ایک دفعہ پیٹ بھر کے کھانا کھا لوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے تمہاری یہ گزارش اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں گا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے، اللہ کلام ہوا، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، کہا مالک تیرا ایک بندہ ملا تھا، وہ عرض کر رہا تھا کہ بقیہ زندگی کا جتنا بھی رزق تھا وہ آج ہی دے دے تاکہ میں ایک مرتبہ پیٹ بھر کے کھانا کھا سکوں۔ موسیٰ علیہ السلام واپس پلٹے تو دیکھا جہاں فقیر بیٹھا تھا اس کے پاس ایک چھوٹا سا گلے کا اناج کا ڈھیر لگا، تو موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی کا بقیہ اس کو دے دیا، تو موسیٰ علیہ السلام چلے گئے۔ کچھ دنوں کے بعد آپ کا دوبارہ وہی سے گزر ہوا تو دیکھا کہ اس بندے کے پاس اناج کے گلے کے بڑے بڑے ڈھیر لگے، بہترین گھر بھی ہے، سب کچھ ہے۔ تو اس نے جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں گئے تو جا کے اس کی کہا مالک تیرے بندے کی گزارش میں نے تیری بارگاہ میں عرض کی تھی کہ بقیہ جتنا بھی رزق زندگی کا ہے اس کو دے دے تاکہ وہ ایک مرتبہ پیٹ بھر کے کھانا کھا سکے، اور تو نے اس کو عطا کر دیا، لیکن آج میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کے پاس تو رزق کے بڑے بڑے ڈھیر لگے ہیں، اناج ہے، غلہ ہے، سب کچھ ہے، ساری نعمتیں ہیں تیری۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پیارے نبی آپ نے جو درخواست اس کی میری بارگاہ میں عرض گزاری تھی اس کے بدلے میں میں نے اس کو زندگی کا بقیہ جتنا رزق تھا دے دیا تھا، لیکن اس سے جتنا کھایا گیا اس نے کھا لیا، باقی اس نے میرے ہی راستے میں خیرات کر دیا۔ تو اب میرا وعدہ ہے جو میرے راستے میں خیرات کرے گا میں اس کو اور عطا کروں گا۔ تو کہا وہ خیرات کرتا جا رہا ہے میں اس کی جولیاں بھرتا جا رہا ہوں۔ یقیناً جو بندہ جب اللہ کے حضور پورے یقین کے ساتھ انہماک کے ساتھ خرچ کرتا ہے تو اللہ رب العزت ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرتا ہے۔ تو ساتھیو اللہ کے دیے ہوئے مال سے زکوٰۃ ادا کریں، صدقہ و خیرات ادا کریں، لیکن زکوٰۃ کی مد میں صدقہ و خیرات کی مد میں آپ سے گزارش یہ بھی ہے کیونکہ آپ کے پاس بالکل یہ مسجد کے ساتھ متصل ایک پورا مدرسہ ہے، جامعہ ہے، جہاں کافی تعداد میں طلباء جو ہے وہ دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں،
اور پڑھ رہے ہیں اور حضور علیہ السلام کی دین کی اشاعت کا کام پورے زور کے ساتھ ہو رہا ہے، تو آپ لوگوں سے گزارش ہے جو ہے وہ مدرسے کے ساتھ پورے جو ہے وہ کوشش کے ساتھ تعاون کریں اور بڑھ چڑھ کے کریں. کوشش کریں کہ اپنی زکوٰۃ کا آدھا حصہ یا 1/3 جو ہے وہ آپ ضرور اس مدرسے کے ساتھ تعاون کریں. اور چونکہ آپ جانتے ہیں کہ مہنگائی کا طوفان پوری دنیا کے ساتھ جو ہے وہ چل رہا ہے، تو مدارس کے معاملات بھی ہیں، بچوں کا ایک وقت کا کھانا بھی ہوتا ہے، ٹیچرز کی سیلری بھی ہوتی ہے، اور بجلی گیس کے بل بھی ہوتے ہیں، اور اساتذہ کی تنخواہیں بھی ہوتی ہیں، سارے معاملات ہوتے ہیں. تو کوشش کریں کہ پورا تعاون کے ساتھ میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی آبیاری کے لیے، حضور کے دین کی اشاعت کے لیے اس پیغام کو آگے بڑھائیں، اور اس کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے انتظامیہ کے ساتھ چلیں اور ان معاملات کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. یقیناً جب آپ ان معاملات کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے، حضور کے دین کی آبیاری ہوگی، لوگ دین حاصل کریں گے، لوگ جو ہے وہ یہاں سے پڑھ کے جب طلباء آگے جائیں گے تو یقیناً وہ پیغام حق لوگوں تک پہنچائیں گے، تو ان کے اس عمل کے بدلے میں ان کا جو ثواب ہوگا اس کے حقدار آپ بھی ہوں گے. آپ دیکھ لیں، میں بھی کہاں سے چلا، شاہد روڈ کے ایک علاقے سے گجرانوالہ تک جو ہے وہ میں نے سفر کیا، اور قبلہ کی زیر نگرانی جو ہے وہ 9 سال بعد ہے کہ درس نظامی پڑھی، اور پھر وہاں سے مختلف جگہوں پہ جو ہے وہ دین کی تبلیغ کا کام کرتا رہا، اور اللہ نے موقع دیا کہ آپ کے شو میں اب یہ جو ہے وہ فریضہ سا انجام دے رہا. تو یقیناً جن لوگوں نے میری زندگی میں میرے ساتھ تعاون کیا ہوگا تو تبلیغ کرنے کا جو ثواب مجھے ہو رہا ہے، یقیناً وہ تعاون کرنے والوں کو بھی اللہ اجر عطا فرما رہا ہے. تو اس لیے آپ جتنے طلباء کی خدمت کریں گے، اس مدرسے کے ساتھ تعاون کریں گے، تو یہ وقتی طور پہ خدمت نہیں ہے کہ صرف ٹھیک ہے 1000 دے دیا 2000 دے دیے، بلکہ وہ تعاون آپ کا جن طلباء کی خدمت میں گزرے گا، اور وہ طلباء پڑھ کے جہاں بھی جا کے دین کا کام کریں گے تو دین کا جو کام کرنے کے سلے میں ان کو اللہ اجر عطا فرمائے گا، وہ اجر اللہ آپ کو بھی عطا فرمائے گا، کیونکہ اس کے ابتدائی دور میں تعاون آپ نے کیا تھا اور اس معاملے کو آپ آگے لے کے بڑھے تھے. تو آپ کوشش کریں کہ جب زکوٰۃ ادا کریں تو اس مسجد کے ساتھ اور اس جو ہے وہ مدرسے کے ساتھ پورا تعاون کریں اور بھرپور تعاون کریں. آپ لوگوں کی آمین کے ساتھ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین وما علینا الا البلاغ. ایک تو میری گزارشات ہوں گے، اس کی بات سنتے شروع کریں کہ ابھی بڑی ڈیٹیل کے ساتھ علامہ صاحب نے فرما دیا درس کے حوالے سے بھی، بات و نشر کے حوالے سے مجھے انہوں نے بتایا. تو میں درس کے حوالے سے کچھ گزارشات کرنا چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا ہم اس کو چینج کر رہے ہیں. اس میں ہم اسکول سسٹم بھی شروع کرنے لگے ہیں. چھوٹے بچوں کو دنیاوی تعلیم بھی دی جائے گی، اور ان کے ساتھ ساتھ حفظ کی اور درس نظامی وغیرہ دعا چل رہے ہیں ہمارے پاس. تو اس میں ہم تھوڑا سا یہ کریں گے کہ کچھ بچے ہوتے ہیں کہ وہ حفظ نہیں کر پاتے، اتنا ان کا ذہن نہیں ہوتا، تو ہم ان بچوں کو بھی اکاموڈیٹ کریں گے. یہاں ان کو چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد کرائیں گے، بیسک جو مسائل ہیں وہ انہیں بتائیں گے، عقیدے کے لحاظ سے اسے بتائیں گے، تاکہ وہ اپنے گھر میں کم از کم ذکر و اذکار کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کر سکیں. جو حفظ نہیں کر پا رہا یا درس نظامی میں نہیں آگے جا سکتا، تو اس حوالے سے ہم تھوڑی سی اس میں چینج کر رہے ہیں. آپ لوگوں سے تھوڑا سا زیادہ ہمیں تعاون کی ضرورت پڑے گی، تو اس حساب سے ظاہر ٹیچر بھی ارینج کرنے پڑیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ دوستوں سے کچھ مشورہ ہوا تھا کہ ہم اس درس کو ہم الحاق ان کا جو ہے نا وہ عدالت المصطفیٰ کے ساتھ کر دیں، تاکہ وہاں سے ہمارے جو اسکالر قسم کے لوگ ہیں وہ یہاں پہ آئیں. ہر ہفتے یہاں پہ ایک دن کم از کم ایک ہفتے میں فی الحال دیا کریں گے. اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کہ اس کو ان کو پکا ادھر پورا مہینہ وہ یہاں پہ رہیں اور ہمارے بچوں کو تھوڑا سا بہتر مضامین تعلیم دیں. تو اس کو ہم بڑھانا چاہ رہے ہیں تھوڑا سا، کیونکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کا ابھی تک ہمیں فائدہ بہت کم ہوا ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ یہاں اس نظام کو تھوڑا سا بہتر کر کے جو صحیح مقاصد ہیں اس کے اس کو حاصل کیا جا سکے. تو آپ سب لوگوں کا تعاون ہمارے ساتھ ہے، اور ظاہر ہے ہم نے آتے ہوئے سارے سلسلے ہم نے ختم کیے تھے، جو مانگنا ہے جو سلسلہ چلتا آ رہا تھا، لیکن اس کے بغیر پیسوں کے بغیر دین پر کام بھی نہیں ہوتا. تو آپ لوگوں نے آپ قوم والوں نے یہ سارا اٹھایا ہوا ہے. تو آئندہ بھی میں گزارش کروں گا کہ اس سلسلے کو آگے بڑھاتے جائیں. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے آپ کی امیدوں میں پورے ہوں. بہت شکریہ. السلام علیکم.
ਬੱਚੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕੋਰਸ को मुकम्मल कर चुकी 8 साल ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਹਿਫਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, 12 ਬੱਚੇ ਦਾ ਹਿਫਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤਕਰੀਬਨ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਕਰੀਬ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਦੇ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਸਤਾਰ ਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਮਗਰ ਮਸਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੁਸ਼ਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦਾਇਰੇ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਬਲ ਸਟੋਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਮੰਗਣ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਲੋਕਾਂ को टेलीफोन नंबर बाहर मुल्कों का राबते में करोड़ों रुपए ऊपर मिलते हैं, मगर अज तक कोई बंदा ये कहता है फुकलान कमेटी के दूसरे पिंड जा रहे मस्जिद पास अंदर तो पैसा मंगया हो, अं पिंड को मंगना है। पिंड ने मेहरबानी है मेरी गल से बैक करते हैं, उन्हें पता है कि पैसा बताया नहीं होता, मेहरबानी करते उशर पूरा दामन किया जाए। इतों बिल्डिंग जी है डबल स्टोरी की जाए, मेहरबानी।